نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ آج جو باب ہے سفر کے آداب کا بیان، یعنی سفر میں آدمی کو کیسے جانا چاہیے، کب نکلنا چاہیے، کون سے دن، یا سفر کے درمیان کیسے رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے چند ہدایات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، جو آج کے باب میں پیش کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی سفر کرتے تو دن کے صبح میں شروع کرتے، اور خاص کر جمعرات کو۔ لیکن آج کے دور میں آدمی کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے جمعرات کو جانا، جس دن بھی جائیں وہ سفر کریں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ سفر اکیلا کرنا اس وقت میں مناسب نہیں ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ سفر جب کرو تو اچھے ساتھی کو تلاش کرو۔ حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لو ان الناس یعلمون من الوحدہ ما علم ما سار راکب بلیل وحدہ، تو میں کبھی بھی اکیلا سفر نہیں کروں گا۔ اور بعض حدیثوں میں آیا کہ اکیلا سفر کرنا منع کیا گیا۔ یہ سب اس وقت کی باتیں تھیں جب راستے مناسب نہیں تھے، پریشانیاں ہوتی تھیں، ساری چیزیں تھیں۔ آج جب کہ آدمی کہیں بھی سفر کرے گا، ٹرین میں یا کار میں یا بس میں، تو بہت سے لوگ ساتھ رہیں گے۔ البتہ کار ہے تو آدمی اور ساتھ رکھ لے، کوئی ڈرائیور ہو یا گھر کے کوئی لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر اکیلے کبھی ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تو ممانعت نہیں ہے، بہتر ہے کہ کوئی ساتھ میں رہے، تاکہ کوئی بھی پریشانی ہو تو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لحاظ سے بتلایا کہ کم سے کم 3 آدمی ہو تو بہتر ہے، لیکن 2 آدمی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ 3 آدمی جب ہو تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، کہ جب 3 آدمی جا رہے ہیں سفر میں تو ایک کو امیر بنا لو، ذمہ دار بنا لو، اور سب اس کی بات کو مانو۔ اس کے بعد یہ سب، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری ایسی ہونی چاہیے۔ اب پرانے زمانے میں جو سفر تھا وہ چل کے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر یا پیدل کرتے تھے، تو اس وقت کے لیے آداب یہ بتلایا گیا کہ آدمی کو سفر جاتے وقت سستانا چاہیے، بیچ میں کہیں رکنا چاہیے، اور جس وقت رکے تو جانوروں کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے۔ آج بھی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتے ہیں، انجن اس میں بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزوں کے بھی خیال رکھ سکتے ہیں کہ چند 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے بعد آدمی تھوڑی دیر رکے، تاکہ انجن بھی جو گرم ہو جاتے ہیں یا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خیال کرے۔ یا آج کل گاڑیاں ہیں تو پیٹرول کا، ڈیزل کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ چونکہ اس وقت کی یہ سب باتیں تھیں تو کہا گیا کہ جب تم آرام کرو تو اس وقت جانور کو بھی آرام کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو، اسے گھاس، چارہ، یہ ساری چیزوں کا انتظام کرو۔ یہ سب بھی شریعت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جانور پر بھی، سواری کے جانور پر بھی ظلم نہ کرو، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مسجد جاتے، نماز پڑھتے، اور وہاں سے سفر کے لیے نکلتے۔ سفر کی دعا ہے سب سے پہلی بات، ایک تو سواری کی دعا الگ ہے اور اپنے لیے دعا الگ ہے۔ سب سے پہلے گھر سے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو یہ سب دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا، جب آپ سواری پر بیٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ چھوٹا سفر ہوتا تو صرف یہی پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کی بلندی۔ اور اگر لمبا سفر ہوتا تو پھر وہ دعا پڑھتے تھے
کہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، یہ پوری جو لمبی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے۔ تو آدمی اس کو دیکھ کر بھی پڑھ لے یا یاد ہے تو یاد ہے سے بھی پڑھ لے، لیکن ضرور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی کرے۔ سفر میں جا رہے ہیں، آزو بازو لوگ ہیں یا آپ ہی کی کمپنی ہے، کئی لوگ ہیں، تو کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہو، جس کے پاس نہ ہو اس کے ساتھ شیئر کرو، بانٹ کے کھاؤ، ایک دوسرے کے خیال رکھو۔ حدیث ہے، دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان معہ فضل ظہر، جس کے پاس بھی ایکسٹرا ضرورت سے زائد ہے، خواہ وہ سواری ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اسے چاہیے کہ فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ ومن کان لہ فضل زاد، اور جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، سواری زیادہ ہو تب بھی، کھانے پینے کی چیزیں ہو تب بھی، اسے چاہیے کہ اس میں دوسروں کے لیے بھی تیار رکھے، ان کو بھی اس میں شریک کرے، ان کو بھی اس میں شامل کرے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ سفر میں آپ اگر اس طریقے سے پیش کریں تو دوستی بن جاتی ہے، تعلقات بن جاتے ہیں، خاص کر ٹرین میں، پلین میں لمبی سفریں ہوتی ہیں، پلین کے تو چھوٹے ہوتے ہیں، لمبے بھی ہیں، تو ان سب چیزوں سے آپس میں دوستی بن جاتی ہے، آپس کی جو دوریاں رہتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور سفر بھی بڑا پرتکلف ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آدمی کو کرنی چاہیے۔ تو دعا میں تو ایک تو وہ تھا سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور دوسری جو بڑی دعا میں بتلایا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی اللہم ھون علینا سفرنا، اے اللہ ہمارے لیے سفر آسان کر دے، اس کی دوری کو کم کر دے، اے اللہ آپ ہی سفر میں ہمارے ساتھی ہیں، گھر میں ہمارے مال اولاد سب کے لیے آپ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اے اللہ سفر کی تکلیفوں سے میں آپ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، برے منظر، تکلیف دینے والے منظر، ان سب چیزوں سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں، اولاد میں، مال میں کوئی برا وقت آئے، ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کا ترجمہ میں نے اردو میں بتایا۔ تو یہ دعا بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے اگر لمبے سفر پہ جا رہا ہے کئی دنوں کے لیے اور بہت دور، تو یہ سب چیزیں بھی آدمی کو کرنی چاہیے۔ یہ سب سفر کے آداب ہیں، دعائیں۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیونکہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہنے دے، کیونکہ حادثہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کی سواری ان کنٹرول ہو جائے، کنٹرول کے باہر ہو جائے۔ جب تک ہمارے کنٹرول میں ہے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، ہم گاڑی کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں تبھی حادثہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان سب چیزوں کو، پھر ہمارے گھر سے دوری پر بچے ہیں، بیوی ہیں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، یہ سب کاروبار، تو ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی اس میں، پھر سفر میں بری چیزیں آتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے اس میں دعا کیا گیا، اور سب سے بڑی کہا گیا اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں آپ ہمارے ساتھ۔ ایک اور چیز ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ سفر میں دعا کرے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی اپنے لیے دعا کرے یا کسی اور کے لیے بھی دعا کرے، کسی کے لیے بھی دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعائیں کرتے تھے، خاص کر آپ سے یہ بھی آیا کہ آپ بیچ میں راستے میں اللہ کا نام اکثر لیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، ایسی اس قسم کی دعائیں بھی آپ کیا کرتے تھے۔ تو آدمی کو مسافر سے دعا کی درخواست بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ بیمار کی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو لوگوں کو وصیت کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائیں۔ تو مال جا وغیرہ ہے، دولت ہے، لمبا سفر ہے جیسے حج وغیرہ کا، تو باقاعدہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ فلاں کا میرے پاس قبضہ ہے، یا فلاں کے میرے پیسے ہیں، یا تم اولاد لوگ ایسے ایسے رہنا، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یا اگر یہ سب نہیں ہے تو کم سے کم اولاد کو، بیوی بچوں کو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی،
ان سب چیزوں کی نصیحت بھی کرنی چاہیے، وصیت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو، نمازوں کی پابندی کرنا، حلال چیز کا اختیار کرنا، حرام چیز سے بچنا، ادھر ادھر نہ جانا، غلط جگہوں میں نہ جانا، غلط لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، یہ سب چیزیں بھی وصیت آدمی کر سکتا ہے، یہ بھی جو ہے آداب میں بتلائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آدمی کو سفر کے درمیان خطرہ ہو، پریشانی ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیسے اللہ کو یاد کرنا؟ کس دعا سے؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، آیا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ہم کو اپنے حفاظت میں رکھیے اور لوگوں کے شر سے، ہر چیز سے ہماری حفاظت کیجیے، ہم آپ کے ذریعے ان سارے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دشمن کا خوف یا چیزوں کی تکلیف، تو ایسے وقت پہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر جب ہم جہاں جاتے ہیں وہاں منزل پر اترنے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی منزل پر اترو تو تمہیں معلوم نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں، یا اگر معلوم بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں خیر ہے، شر ہے، کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی دعا کرتے تھے، تو کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں آپ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس آپ کے کلمات سے، مخلوق کے کسی بھی شر سے پناہ مانگتا ہوں اس سے بچنے کے لیے۔ تو لم یضرہ شیئا حتی یرتحل من منزلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک وہ وہاں رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر دعا پڑھنے کے باوجود بھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آدمی کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں فلاں جگہ گیا تو ایسا ہو گیا، میں نہیں جاتا تو نہیں ہوتا تھا، نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم پر ہمیں رہنا چاہیے۔ اچھا، سفر کیا ہے؟ کیا آدمی شوقیہ ادھر ادھر سفر کرنا چاہیے؟ نہیں، سفر کبھی بھی تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے ضروری ہے، کام کا ہے، تجارت کے لیے ہے، ساری چیزیں ہیں، تو آدمی کو سفر کرنا چاہیے۔ گرچہ کہ آج بہت سہولتیں ہیں لیکن بہت رسک بھی ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی ہیں، تو لہذا بلا ضرورت سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کام ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، عبادت کا سفر ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوست احباب سے ملنا ضروری، تو ان سب چیزوں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، بلا ضرورت نہیں۔ اور اگر جاتے ہیں تو ان جگہوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتیں ہیں تو دیکھ کر شکر ادا کرنی چاہیے، عذاب اور تکلیف کی چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، تو وہاں پہ جو ہے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر جب آدمی واپس آئے تو کیا کرے؟ سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب اپنے شہر کو دیکھتے تو سب سے پہلے اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد کہتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور مسجد جا کے دعا کرتے، پھر اس کے بعد گھر آتے۔ آدمی کو گھر آئے تو کب آنا چاہیے؟ زیادہ بہتر طریقہ بتلایا گیا ہے کہ دن میں آنا چاہیے، لیکن آج کل کی سواریاں الگ الگ ہیں، سفر کے اوقات الگ الگ ہیں، تو یہ سب چیزیں فرض میں سے نہیں ہیں، بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ عورت مرد کے لیے تو یہ ساری کیا عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ نہیں، اکیلا عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چند گھنٹے کی سفر ہے، مجبوری ہے، ہر چیز آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے سفر کرے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ بہت ضروری ہے، اب مثال کے طور پر شوہر باہر رہ رہا ہے، اب اس کو چھوڑنے جانے کے لیے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، ٹکٹیں مہنگی ہوتی ہیں، تو ایسی مجبوری الگ چیز ہے، لیکن بلا ضرورت سفر اکیلے عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کوئی نہ کوئی ایک محرم ہو، کوئی نہ کوئی ایک جاننے والا ہو تو زیادہ بہتر ہے، مجبوری ہے تو وہ الگ چیز ہے۔
اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کے اندر سفر کی نماز، سفر کی مدت کتنی ہو، ان سب چیزوں کا اس میں ذکر نہیں آیا ہے، وہ سب دوسرے باب میں آئے گا، تو انشاءاللہ ہم وہاں آپ کو وہ سب چیزیں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سفر بھی ایک عبادت جیسا ہے، سفر میں بھی بہت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب اونچی جگہ پہ چڑھتے تو آپ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے، یعنی یہ بڑا نہیں ہے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ اور جب آپ نیچے آتے تھے تو اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے، یعنی ہم نیچے نہیں جا رہے، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سب تعریفیں۔ تو سفر میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور سفر کو ہمیشہ کامیاب سفر بنانا چاہیے، جس میں اللہ کی یاد، غریب مسکین محتاج ملتے ہیں تو ان کے ساتھ صدقات خیرات اور ان کی جو ہے تیمارداری، یہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند آداب تھے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السفر کے اندر جو ہے نقل کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمارے سفروں کو آسان بنائے، سفروں میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سفر کے جو آداب ہیں اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر میں جب ہوں تو اللہ تعالی ہمارے گھروں کی، جان مال کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔